السلام علیکم۔ حروف انفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں رمضان شریف کی پریکٹس یعنی اس کی جو ٹائمنگ لوگوں کی ہوتی ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹائمنگ کو کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں دیکھا جاتا ہے کہ دن کے اوقات میں جو ہے لوگ انڈور ہوتے ہیں، یعنی کہ آفیسز میں ہوتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں، باہر اتنا رش زیادہ نہیں ہوتا شام کے علاوہ۔ اور جب افطاری ہو جاتی ہے اور افطار کے بعد جو ہے پھر وہ جمع غفیر جو ہے باہر نکلتا ہے، سڑکوں پہ بھی دکھتا ہے اور ہوٹلز وغیرہ پہ بھی دکھتا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی رائے سے آگاہ کر سکوں کہ اس سارے وقت کو مینیج کیسے کیا جائے۔ اگرچہ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، لائک کوئی ٹیچر ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، بینک والے ہیں، یا کوئی کسی اور شعبے سے وابستہ ہے فیکٹری وغیرہ میں، تو ہر ایک کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ روٹین ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کی روٹین اور کچھ الگ سی ہوتی ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اس ماہ مقدس کا احساس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کریں اور جو ہمارے جو دیگر کام ہیں روزگار زندگی وہ بھی چلتا رہے، تو اس کو مینیج کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بزنس ہے، جو کام ہے، وہ کس ٹائپ کا ہے۔ اگر ہم لوگ کسی بینک میں کام کرتے ہیں اور ہم نے 8 بجے بینک پہنچنا ہے، 2 بجے تک ہم نے بینک میں ہونا ہے، تو اس کے بعد ہم کیا ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر جو کمپنیز وغیرہ آفیسز کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے، 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ اسکولز آج کل بند پڑے ہوئے ہیں، زیادہ کوئی وہاں ہے نہیں، لیکن اسٹاف کو بلایا جا رہا ہے، تو اسٹاف کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی آلموسٹ 12 بجے تک ہوتی ہے۔ تو یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، میں ان کی بات کروں تو ہمیں جو ہے تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کی جو جاب ٹائمنگز ہیں وہ فکس ہیں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے اتنا ہی ٹائمنگ ہوتی ہے، اور اس میں ان کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے اپنی عام دنوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے۔ تو مینیج کرنا سیکھنا چاہیے اور یہ ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں مجھے ایک قرآن پاک کا ختم کرنا ہے، یا اتنے نوافل میں نے روز پڑھنے ہیں، یا اتنی تسبیحات میں نے روز پڑھنی ہے، تو اس کی سیٹنگ کر لیں کہ تراویح کے بعد میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، یا تراویح کے بعد میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، 1 سپارہ پڑھنا ہے، آدھا سپارہ پڑھنا ہے۔ کیونکہ 2 اوقات ایسے ہیں جس میں جو ہے عبادت تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے ہماری عوام کے لیے۔ وہ ہے ایک تو یہ کہ سحری کے بعد، یعنی کہ سحری کے بعد ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد نماز پڑھے اور پھر وہ بستر کی طرف چلا جائے۔ اور دوسرا افطاری کے بعد، کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ لوگ تھوڑے سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا جو باقی ہو گیا جاب ٹائمنگ۔ تو جاب ٹائمنگ میں جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں ان کی اپنی وہ مرضی ہے، وہ اس کو جس طرح چاہے وہ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کے پابند نہیں ہوتے۔ اس کے مقابلے میں جو جاب والے ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم جانا ہے، اس ٹائم واپس آنا ہے۔ تو عبادت کرنا اگر میں کہوں تو دونوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ جو جاب کرتے ہیں ان کو پتہ ہے 6 گھنٹے کی جاب ہے، اس کے بعد میں فری ہوں، اور جو بزنس کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میری مرضی ہے میں کام 8 بجے شروع کروں یا 9 بجے شروع کروں، یا میں یہ کہ میں جو میرے اسٹاف میں لوگ ہیں میں ان کے حوالے کام کر لوں اور پھر میں اس کے بعد اپنی عبادت کروں۔ تو ان 2 اوقات کو چھوڑ کے باقی تمام اوقات کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک اچھا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ پرہیز کریں بازاروں کی طرف جانے سے، کوشش کریں کہ عصر کی نماز سے پہلے جو آپ نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے افطار کے حوالے سے وہ پہلے کر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی عبادت کی طرف تھوڑا دھیان دیں۔ اس کے علاوہ تراویح کے بعد بھی تھوڑا ریسٹ کر لیں، اور تقریباً جیسے کہ آج کل 11 بجے سے پہلے 10:30 تک لوگ فری ہو جاتے ہیں تراویح سے، تو آپ آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد آپ ایک کام کریں، سو جائیں۔ اس کے بعد آپ تقریباً 3 بجے اٹھ جائیں۔ یہ میں حضرات کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ 3 بجے اٹھ کے بیگم کے ساتھ اٹھ جائیں، اور کیا نام ہے وہ کچن میں ہوں تو آپ اس وقت مصلی پر بیٹھ جائیں، قرآن کریم اٹھا لیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ختم کریں آپ، اچھی بات ہے ختم کرنا چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ آپ جو ہے قرآن کریم کا کچھ حصہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔
یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی کی ہوگی تلاوت، آپ نے تلاوت کی، بات ختم ہو گئی، لیکن ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو وہ جو معنی مفہوم جو آپ کے ذہن میں بیٹھے گا وہ کیا ہوتا ہے، وہ پورا سال آپ کو کام آتا ہے، پورا سال، یعنی کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں چلتی رہتی ہے، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے عمل میں بھی داخل ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، تو پھر یہ آپ کا رمضان شریف کے بعد یا رمضان شریف میں بھی کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے یا کوئی سوچ سامنے آ جاتی ہے، تو وہ جو آیت ہوتی ہے اس آیت کا ترجمہ یا اس زمان میں جو تفسیر آپ نے پڑھی ہوتی ہے وہ تفسیر جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو تلاوت ہوتی ہے وہ آپ ایک دفعہ کر چکے ہوتے ہیں، دوبارہ آپ کو تلاوت یاد ہوتی نہیں ہے، صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم چاہیں تو اپنی جو ہے وہ تلاوت عبادت کو اور معاملات دونوں کو کیا کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں رمضان کریم میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ ایک چھوٹی سی نیکی کا بھی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو کیوں نہ اس موقع کو اویل کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیرت ہے اس شخص پر یا افسوس ہے اس شخص پر کہ جس کو رمضان شریف کا مہینہ ملا اور اس نے مغفرت اس کی نہ ہوئی۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، تو جب تک آپ ٹارگٹ نہیں رکھیں گے، جب تک آپ ٹائمنگ کو مینیج نہیں کریں گے، ابھی کرتا ہوں، بعد میں کروں گا، آخری عشرے میں کروں گا، پھر آخری عشرہ آ جائے گا، پھر آپ کہیں گے تاک راتوں میں کروں گا، تو تاک راتیں تو ہمارے پاکستان میں 4 تسلیم کی جاتی ہیں، 5ویں تو مانی ہی نہیں جاتی، مطلب عملی طور پہ بات کر رہا ہوں، تو 27ویں کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی رمضان شریف جو ہے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب عید آنے والی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ رمضان شریف ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف جب ختم ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک افسوس بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ کیا نہیں، کچھ خاص، کچھ اچھا کر لیتے تو ایک اچھا وقت گزرتا، تھوڑا اطمینان بھی ہو جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمارے نوجوانوں میں پائی جاتی ہے، وہ 20 روزے تو بالکل اطمینان سے گزارتے ہیں، کوئی خاص عبادتیں نہیں کرتے، اور آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اعتکاف نہیں ہوتا، وہ ایک انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے ان کے لیے، تو یہاں تم بھی بیٹھو میں بھی بیٹھوں گا۔ اور ابھی میرے مشاہدے میں ایک بات آئی کہ ایک دوست ہمارے ہیں، وہ ان کے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے یار میں اعتکاف بیٹھنا، میں جاب چھوڑ دوں گا۔ تو بھائی آپ جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جاب چھوڑنا جو ہے وہ ایک درست بات نہیں ہے، وہ آپ کا روزگار ہے، اور اعتکاف فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، تو آپ ایسی چیزیں کیوں کر رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں ایسی چیز کا۔ بھائی آپ نے اعتکاف کے لیے جو ہے وہ جاب چھوڑ دی، اور اس کے بعد پھر آپ عید آ گئی، اور اس کے بعد آپ کے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد عید کے بعد آپ کو جاب نہیں مل رہی، تو پھر آپ کیسے کام کریں گے؟ تو کوشش کریں کہ وہ ٹائمنگ کو مینیج کریں، اور وہ عبادتیں، وہ تسبیحات، وہ چیزیں اختیار کریں جس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اوپر فرق نہ پڑے، بلکہ مزید فائدہ ہو، اور وہ مینیج ہو سکے، اور کسی اور کی زندگی پہ بھی فرق نہ پڑے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ رات کو 2 بجے اٹھ جائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت اونچی آواز سے لگا دیں گے، بھائی چلو میرا سننے کا موڈ ہو رہا ہے، باقی لوگ بھی تو ہیں نا بھائی، پڑوس میں، گلی میں، آپ کے اپنے گھر میں، تو اس طرح نہ کریں، مینیج کریں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائمنگ کو مینیج کریں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس رمضان شریف کا جو مقصد ہے اس کے حصول میں کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم وہ ہمیں اس رمضان شریف کی ساعتوں کو صحیح معنوں میں ان ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک کریں، کمنٹس کریں، کمنٹس بہت کم کرتے ہیں، لائک زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔